السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام اس ہستی اعظم پر جن کو اللہ نے میری، آپ کی، بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ میری مراد سید انسانیات، سید کائنات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، امام الاولیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس اہم ترین موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آزادی کی جستجو، اس پر رغبت، یہ اس عنوان کا ایک جز ہے۔ دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا فکری آزادی، اور تیسری بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں
وہ یہ ہے کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس اہم ترین باتوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آزادی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ڈیوٹی، جس پر رغبت اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دی۔ مثل قرآن مجید ہے سورۃ الشعراء، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بنی اسرائیل 400 سال سے فرعون اور فرعونیوں کے غلام تھے۔ ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا، نوجوانوں کو غلام بنایا جاتا، اپنی مرضی کے ساتھ جو یہ چاہتے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے، اور یہ 400 سال سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی معاون اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو مخاطب کر کے کہا، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ دونوں جائیں اور جا کر فرعون کے پاس یہ کہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور کرنا کیا ہے یہ کہ آپ بنی اسرائیلیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حسب وعدہ اللہ رب العالمین انہیں شام کی سرزمین پہ بسانا چاہ رہا ہے، ہم ان کے لیے آئے ہیں۔ اب چونکہ دو پیغام تھے کہ ایک تو خود سے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں بیچنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کو تم نے غلام بنائے رکھا ہے ہم ان کی آزادی کی غرض سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک مکالمہ قرآن نے پیش کیا، قصہ مختصر قطع نظر قصے سے۔ تو فرعون نے پھر وہ وقت یاد کروایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم میرے پاس ہی پرورش پاتے رہے، اور پھر ایک واقعہ رونما ہوا اور تم پھر چلے گئے۔ تو فرعون نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا، تو اسی بات پر بحث مباحثہ شروع کیا جو کہ کچھ عرصہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ساری باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر نقشہ کھینچا، کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ جو تو نعمتیں مجھ پر احسان جتلاتے ہوئے یاد کر رہا ہے، تو کیا اس میں ایک بات یہ نہیں ہے کہ تم نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنائے رکھا ہے؟ تو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کے لیے بھیجا۔ تو یہاں ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، قرآن کے اس واقعے سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ آزادی کی رغبت اور اس پر جو جستجو تھی وہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگائی۔ جہاں اللہ کے انبیاء مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانے کے لیے اور اللہ کی فرما برداری پر لوگوں کو لگانے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت اللہ کی بغاوتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی بغاوت شرک، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ ہی کے نبیوں کو بیٹا گردانتا ہے، جس پر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر گنوانی بات ہے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے اور آسمان پھٹ جائے
اتنی بڑی بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جنات اللہ کے سسرال ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وَالسُّعَا یغوث یعوق اور نصر بھی الہ ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ لات منات عزا حبل بھی ان کی بھی کوئی اہمیتیں ہیں. تو جب معاشرتی یہ ماحول ہو تو اللہ کے نبی مخلوق کو خالق کے ساتھ خالص کر کے ملانے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی غلامیوں کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری مثال جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی سے ہے. جب مکہ فتح ہوا، مکہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی، فتح نہیں ہجرت، تو بہت سارے لوگ پہلے ہی جا چکے تھے، کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، لیکن کچھ لوگ ہجرت کے لیے نہیں گئے تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، پریشان تھے، مجبور تھے. اللہ نے قرآن پاک میں رکشا کھینچا جو ہمیں آزادی کی طرف ایک پیغام دیتا ہے. سورۃ النساء میں 5واں سپارہ ہے. اللہ رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے لیے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے لڑائی کرتے جو اس قدر پریشان حال ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے التجائے کرتے ہیں کہ اللہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. اور ان کی حالت یہ ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال دے اس بستی سے، الظالم اہلها، کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا نصرت کرنے والا مددگار بنا کے بھیج دے. تو اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کے لیے جو وہاں مکے میں رکے ہوئے ہیں، جو مفلوج الحال ہیں، تو نکالو وہاں سے جا کے ان کو. تو یہ بھی پیغام ہے آزادی کی رغبت اور جستجو پر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرما دی. اس کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. جنگ قادسیہ کا موقع ہے. اللہ کے نبی کے جانثار حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہے. دشمن کا کمانڈر علاقے کا بادشاہ رستم ہے. امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا جانثار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس وقت ان کو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کا مقصد سمجھایا. کہا یہ جو سپہ سالار دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آج تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارا مقصد لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. آج ہم اپنے جہاد اور قتال کا مقصد تمہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر پوری کائنات کے خالق و مالک کا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر آزادی سے اس کی بات کریں گے، یہ مقصد ہے. تو یہ جو دو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے 100 گز رسا تے سرے تے گانی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ آئیے ذرا غور کیجئے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قرآن مجید میں 3 جگہ پر تھوڑے سے مختلف الفاظ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. سورۃ الصف،
سورہ توبہ اور سورہ فتح. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اسے مشرک ناپسند سمجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس روح زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کا غلام بنایا جائے، بندوں کی غلامی سے نکال کر. یہ آج کے خطبہ کا ایک پیغام ہے. آزادی ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ رب الجلال والاکرام نے یہ انبیاء کو مشن دیا ہے. یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حافظ محمد اسماعیل خطیب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. صدیوں میں ایسے شخص پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے. ایک بیان میں اس آیت سے ایک نقطہ بیان کیا. کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر یہ بات کہی ہے، سورہ صف، سورہ توبہ اور سورہ فتح. تو کہتے ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی بغاوتیں چھوڑ کر اس سے توبہ کر لیں، استغفار کریں اور پلٹیں. سورہ صف کا مطلب یہ ہے کہ صف بستہ ہو جائیں. اور سورہ فتح میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے توبہ کر کے صف بستہ ہو جاؤ، فتح تمہارا مقدر بن جائے، آزادی کا تمہیں مل جائے. دوسری بات جو آج کے خطبہ کا اہم ترین پیغام آپ احباب کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو آزادی ہے، قیام پاکستان کے بھی مقاصد میں سے 2 بنیادی اور بڑے مقصد تھے. جیسے آزادی کے لیے انبیاء کو مشن ملا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی مشن کو آگے چلایا. ذرا غور کرنا ہوگا. قیام پاکستان کے وقت 2 بڑے مقاصد تھے. پہلا مقصد لا الہ الا اللہ، 2 قومی نظریہ. اللہ کی عبادت کرنے والی ایک قوم ہے اور اللہ کے سوا کروڑوں الہوں کی عبادت کرنے والے ایک نظریہ ہے. یہ الگ ہے، یکساں نہیں ہے. اور یہ زبان زد عام تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک یہ تھا اور یہ سب سے بڑا اہم مقصد تھا. اور دوسرا، اس وقت اس معاشرے میں جو مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا، مثال کے طور پر ہندوؤں نے انگریز سامراج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جو پہلی اور بڑی سازش رچائی کہ بڑے بڑے عہدوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور بزرگ قوت یہ چیز آگے لے کے جا رہے تھے کہ ان کو ملیا میٹ کیا جائے، ان کو پیچھے ہٹایا جائے. تو یہ 2 بنیادیں بنی تھیں کہ زمین پر اللہ کے بندوں کا حق ہے اور وہ اللہ کے بندے آزادی سے جئیں گے، آزادی سے رہیں گے، آزادی سے عبادت کریں گے، اور عبادت بھی ایک اللہ رب العالمین کی ہوگی. اب تھوڑا سا پیچھے والی بات پہ آئیے. بنی اسرائیل 400 سال سے غلام تھے، قتل و غارت عام تھی. فرعونی جس کو چاہتے تھے زندہ رکھتے تھے، جس کو چاہتے تھے مارتے تھے. اور کچھ عرصہ کے بعد تاریخ نے وقت دہرایا تو مسلمانوں کی حالت یہی تھی، مسلمانوں کی حالت یہی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پاکستان ملک عظیم، وطن عزیز، اپنی نعمت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، فضل کے ساتھ ہمیں یہ نوازا. تو میں اس حالات پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا وقت کی قلت کے پیش نظر، لیکن صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ اسی واقعے کو فرعون، بنی اسرائیل، قیام پاکستان اس کے سینٹر میں لے آئے، تھوڑا پیچھے چل کے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی کو یاد کیجیے. آپ مکہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان کوئی نہیں تھا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہے جو دشمن دے. اپنے گواہی دیتے ہیں، گواہی وہ ہے جو دشمن دے. آپ کو امین جانتے تھے، آپ کو فیصل گردانتے تھے، آپ جیسا عظیم شخص کسی کو نہیں مانتے تھے. لیکن جب بات آئی نظریے کی، بات آئی عقیدے کی، لا الہ الا اللہ، تو سب سے بڑے دشمن یہی تھے. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے بل چڑھا رہے تھے. غرض کیا تھی کہ اب اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھرے بازار میں کود گئے، بیچ میں داخل ہوئے. کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوچھ کو رکھ دینے والے، آپ گزریں تو گڑھے کھودیں آپ کے اوپر پتھر مارنے کے لیے. پھر آپ کے صحابہ کو اذیت ناک شہادتیں دی جائیں، کہیں ماں سمیہ کے جسم کا 2 ٹکڑے کیا جانا، کہیں مکہ کی گلیوں میں بلال کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جانا اور انگاروں کے اوپر لٹا کر بھاری پتھر کو رکھ دیا جانا، کہیں وہ آل یاسر پر ظلم و ستم، اور کہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا جانا. حالات اس قدر کٹھن تھے، کبھی شیب ابی طالب میں اور کبھی ہجرت حبشہ کے لیے. بالآخر ان 13 سالوں میں نتیجہ خیز یہ فیصلہ ہوا کہ مکہ چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا گیا. امام کائنات علیہ السلام یہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کیا گیا. تو اس وقت بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو اجتماعیت میں جمع کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی. یہ جو سفر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ سے گزارش کروں گا جیسے ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے پڑھے ہوتے ہیں ترجمے کے ساتھ بھی اور ناظرہ کے ساتھ بھی، تو آپ اپنے ہر گھر میں، ہر لائبریری میں سیرت النبی کی کتاب ضرور رکھا کریں اور وقت نکال کے امام کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا کریں. اس سلسلہ میں تجلیات نبوت بالکل چھوٹی سی ایک کتاب ہے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم جو بڑی کتاب ہے، وہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. یہ جو آزادی کی ہم بات کر رہے تھے، بنی اسرائیل سے شروع ہوئے اور قیام پاکستان تک آئے، تو بیچ میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بھی غور کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں کے بعد، ان مسائل کو برداشت کرنے کے بعد، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی اس آزادی کی ایک جھلک اور اس کا ایک پہلو نظر آتا ہے. یہ ہے آزادی دنیاوی اعتبار سے، جس کا تذکرہ کچھ الفاظ میں ہم آپ کے ساتھ رکھ رہے تھے. یہ دنیاوی زندگی کی ضرورت بھی ہے، زمینی حقائق سے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک فکری آزادی بھی ہے، فکری آزادی. ہم دنیاوی آزادی کی بنیاد پر اپنی فکری آزادی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ فکری آزادی کیا ہے؟ وہ یہ کہ بندہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی کامیابی ہے. وہ فکری آزادی کیا ہے؟ وہ فکری آزادی یہ ہے کہ زندگی گزاری بندے نے، وقت اجل آیا، موت کا پیغام آیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس سے جدائی نظر آ رہی ہے، یہ کنیکشن کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے جو بھی کمایا وہ مال و زر اور اس کی جو اولاد
اس کا جو گھر، اس کے اہل و عیال اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہے کہ زبان سے بول نہیں سکتا، اور اولاد کہہ رہی ابا جی بات نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے، اور پاس بیٹھے سمجھاتے ہیں بات کا وقت نہیں ہے، اب نگاہیں تو اگلی طرف چل پڑی ہیں۔ فکری آزادی یہ ہے کہ جب میں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ بات نہیں کر رہے، آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں اور پتھرا گئی ہیں، اور پھر اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے، بتلاؤ تم اس کے زیادہ قریب ہو کہ یا میں رب العالمین اس کے زیادہ قریب ہو۔ دنیا و مافیہ کی دولتیں جمع کر لیں، جو اس نے کمائی ہیں یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے نے کمائی ہیں، بتلائے وہ دنیا و مافیہ کی نعمتیں یہاں کام آ سکتی ہیں؟ تو یہاں ایک فکری آزادی ہے، دنیا رو رہی ہے اور اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اب چھوٹ جانے والا وقت ہے، لیکن اسی آن ایک لمحہ میں یا ایشتہ النفس المطمئنہ کی آواز آ جاتی ہے، اے میرے بندے، اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لانے، اے نفس مطمئنہ پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا کی مسائل تھے ختم ہو گئے، یہ دنیا کے وقت تھے چھوٹ گئے، یہ دنیا کے معاملات تھے ختم ہو گئے، آؤ تم اپنے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی طرف، یا ایشتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ رب تم سے راضی ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو، فادخلی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میری جنت کے مہمان بن جاؤ۔ یہ فکری آزادی، یہ فکر دنیاوی آزادی میں گھل مل نہ جائے کہ جب وہ حساب کا وقت ہو اور یہ اسی فکر کہ مجھے اور آپ کو یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اور پھر لوگوں سے کہتا ہوں ہاؤ نقرأ کتابیہ، یہ ہے میرا رزلٹ، میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا رب مجھے دنیا میں جو میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں ضائع نہیں کرے گا، یہ پڑھو میرا نامہ اعمال۔ کسی فیل ہونے والے بچے کی طرح اپنے رزلٹ کارڈ کو چھپائے نہ میرے ہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی آزادی کے چکر میں اپنی فکری آزادی کو بھول جائیں، یہاں تو بڑے بڑے راستوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کبھی فلائی اوور کا استعمال اور کبھی انڈر پاس کا استعمال، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں سب سے کٹھن راستہ جو پلسرات کا راستہ ہے اس پہ پھر فکری آزادی تو یہ ہے کہ جب ہم گزریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، وہ باریک ترین راستہ، وہ تیز ترین راستہ جو جہنم کے اوپر واقع ہے، جس کے نیچے آنکڑے لٹکائے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مومن گزرے گا تو برق رفتار گزر جائے گا۔ ہماری فکر میں یہ فکری آزادی بھی ہونی چاہیے، اور جب کل نامہ اعمال ملے تو دائیں ہاتھ میں ہو، جب ٹھکانے کا اعلان ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو۔ ہماری دنیاوی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں فکری آزادی پر بھی غور کرنا ہو۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 36 کو پڑھا، فرمائے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ امام کائنات جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب تھے اپنی قوم کے بارے میں، تو کہنے لگے اے میرے اللہ یہ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو ان میں سے جتنے نے میری بات مانی ہے وہ مجھ سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی فکر میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، اللہ میں ابراہیم زمین پہ یہ کہہ رہا ہوں تیرے بندوں میں سے انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے، جنہوں نے میری بات مانی وہ مجھ سے ہیں، لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کیا تیرا معاملہ فانک غفور، معاف کر دے تو رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس تھا، آپ نے حضرت عیسیٰ کو یاد کیا، سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 118۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں،
ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ امت کے بارے میں جو نبی کی فکر تھی اس کا اظہار اللہ کے رسول فرماتے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے، ابراہیم کو یاد کیا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کہنے لگے رب امتی رب امتی رب امتی۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، امام کائنات رونا شروع ہو گئے، روتے ہی چلے جا رہے ہیں، روتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آسمان پر عرش بری پر رب نے جبرائیل کو کہا جاؤ جبرائیل، اگرچہ تمہارا رب جانتا ہے امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جاؤ اور جا کے پوچھو ان سے کیا کہتے ہو۔ حضرت جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کے نبی رب کا سلام لے کے آیا ہوں، اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ امام کائنات جواب نہیں دیتے، ساروں کی تار رو رہے ہیں اور رب امتی کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، کہا اللہ امام الانبیاء تو وہی جملہ کہہ رہے تھے جب آپ نے مجھے بھیجا، کہا پھر جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بشارت دے دیجئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، فرمایا آقا اِنَّا سَنُرْسِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس کر دیجئے، آپ کو اللہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا اور آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ حضرات میری اور آپ کی فکری آزادی پر امام کائنات روتے ہیں کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت جہنم میں چلی جائے گی، اللہ یہ جنت سے محروم ہوگی، اللہ میری امت۔ اور اس کے مقابلے میں ابراہیم کہتے ہیں اللہ جو مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیرا معاملہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جو مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو تیرے بندے تو جو مرضی کر۔ اور اس کے مقابلے میں امام الانبیاء میرے اور آپ کے لیے روئیں، اللہ کے رسول میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں، اور ہم ہیں کہ ہم اپنی فکری آزادی کو دنیا کی آزادی میں کھول مل دیا ہے، اس کو مکس کر دیا ہے۔ ہمیں شاید اس بات کی سمجھ ہی نہ رہی کہ ہم تو دنیا میں آئے تھے اپنی آخرت کو آزاد کروانے کے لیے۔ گرامی یہ قدر آج کے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی جستجو اور اس کی رغبت کے لیے انبیاء کو ذمہ داریاں دی گئیں، اور پھر ہم اس آزادی کے چکر میں فکری آزادی کو بھی مقدم رکھیں۔ اور آج کے خطبہ کا تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کر لیجیے، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کر لیجیے۔ قوم سبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ میں یہاں آپ کو واقعہ نہیں سناؤں گا، لیکن اس زمن میں نازل ہونے والی بات جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے، یہ 22واں پارہ ہے، 34 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ایک بات سمجھائی ہے جس میں ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو قوم سبا تھی، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ آپ نے وہ ملکہ سبا کا واقعہ سنا ہوگا جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ یہ وہی ملکہ سبا اور اس کے رہنے والے علاقے قوم سبا کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کے رہنے سہنے کے لیے جو قرآن نے نقشہ کھینچا، جنتان یا یمین و شمال، ان کے رہنے کا جو انداز تھا وہ پہاڑوں کے سنگم میں تھا۔ ان کے بادشاہوں نے جو اپنے علاقے کی باڑ لگائی تھی وہ بالوں سے لگائی تھی۔ چشموں کا، گلیشیئر کا پانی، پہاڑوں سے جو نکلنے والے چشمے ہیں، ان کے پانی کا رخ ان کے علاقے کی طرف تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے پانی کے، پانی سٹور کرنے کے لیے، اور اطراف میں باغات بنائے تھے۔ پانی کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے اور موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں سبزہ اور پھل اناج وافر تھے، اور یہ اپنی مثال آپ تھی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر ہے، جنت کی مثل ایک وادی ہے، اس دور کے یہ بہترین علاقہ تھا۔ لوگ بھی بڑے خوشحال تھے،
زمین بھی بڑی بابرکت تھی. تو اللہ نے ان سے کہا وشکروا اللہ، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم میرے شکر گزار ہو. لیکن انہوں نے ناشکری کی. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ڈیموں کے بند تھے وہ توڑ دیے. پھر ان پر سیلاب انہی کا سٹور کیا وہ پانی پڑا. اور پھر اللہ کہتے ہیں جب یہ سیلاب آیا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. بدل گئے حالات. پہلے پھل پڑے تھے، اب پھل اگتا ہی کوئی نہیں. اگر اگتا ہے تو کڑوا ہے، بیری لگتی ہے تو کانٹے زیادہ تو بیر کم ہے. اب یہ پانی نکلا تو گھروں کو تباہ و برباد کر گیا. اب ان کی بستیاں تھی راستے میں جڑی ہوئی، ایک ہی مین شہرہ یمن اور شام کا، اس کے اوپر ایک وادی، دوسری آبادی، تیسری آبادی. تو یہ گھر سے نکلتے لمبا سفر اس طرح کرتے جیسے اپنے گھر ہی میں ہیں، کیونکہ سہولیات بڑی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں لوگ دور دراز سے سفر کرتے، صعوبتوں کو برداشت کرتے، مشقتیں، خوف، ڈر، مال و زر کا لٹ جانا، عزتیں لٹنا، قتل و غارت. وہ آگے تذکرہ کرتے کہ ہم تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، تم کتنے خوش نصیب ہو، ایک طرف سے نکلتے ہو دوسری طرف پہنچ جاتے ہو، سارے بیچ میں تمہاری آبادیاں، تمہارے قبائل، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں جب وہ باندھ ٹوٹے نا تو یہ ساری کی ساری بستیاں تباہ ہو گئی. اور یہ بدبختی کے اس عالم میں تھے. ہمیں حکم ہے اللہم حبن علینا سفرنا ھذا وطرینا بودا، جب ہم سفر میں جائیں تو دعا کا ایک حصہ اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے اور ہماری دوریوں کو قربتوں میں سمیٹ دے. تو یہ کہنے لگ پڑے لوگوں کو دیکھ کر اللہم باعث بین اسفارنا، اللہ کتنے لوگ مشقتیں برداشت کر کر کے آتے ہیں، ہمارے سفر کی دور دور کے کر دے. تو جب رب کی نعمتوں کے ناشکریاں کی تو اللہ نے اس بستی کو نشان عبرت بناتے ہوئے، جس میں پھل وافر تھا، جس میں اناج وافر تھا، جس کے لوگ خوشحال تھے، جس کی آبادیاں پرامن تھی، اللہ نے اس کو خوف میں، رزق کی تنگی میں، اس کو دوریوں میں بدل دیا. تو یہ پیغام ہے میرے محترم بھائی، جب آزادی کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر اللہ حالات بدلتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مشکلیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے، آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے. تو ہمیں اپنی فکری آزادی کی بھی فکر کرنا ہوگی اور دنیاوی آزادی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کو بھی جاننا ہوگا. اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو اس کا انجام میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اور پھر اس کے بعد بادلوں کی سائے کی طرح ہمیں منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً وہ میرے رب کی توفیق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس میں جو کوتاہی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عمل کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. یہ تھوڑی کاوشیں ہیں، اس کی بارگاہ میں زیادہ کر کے قبول فرما لے. جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جیسے ظاہر میں اچھی پہچان ہے، ہماری تنہائیاں اور باطن اس سے اللہ زیادہ خوبصورت بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.